أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صدق الله العظيم. ادع إلى سبيل ربك بالحکمہ، اللہ کے راستے کی طرف آپ بلائیے حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحتوں کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان لوگوں سے بحث کیجئے احسن طریقے سے. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک آپ کا رب خوب اچھی طرح جانتا ہے کہ کون راستے سے گمراہی پر ہے اور کون ہدایت پر ہے. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اور اگر آپ بدلہ لینا چاہیں تو بدلہ لیجئے اتنا ہی جتنا بدلہ اس نے لی. وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، اور اگر آپ صبر کر لیں تو بہت اچھا ہے صبر کرنے والوں کی. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اللہ کی توفیق کے بغیر آپ صبر نہیں کر سکتے ہیں، صبر کیجیے. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور ان لوگوں کی باتوں پر آپ غم زدہ مت ہوئیے اور اپنے دل کو تنگ بھی مت کیجیے ان کی تدبیروں کی وجہ سے. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ، پرہیزگاروں کے ساتھ ہے اور نیکی کے کام کرنے والوں کے ساتھ. بھائی اور بزرگوں، گزشتہ مجلس میں انہی چند آیات مبارکہ پر روشنی ڈالا تھا اور یہ بتایا تھا کہ دعوت کا کام، دعوت الی اللہ، اللہ کی طرف، دین کی طرف، بھلائی کی طرف بلانے کی ذمہ داری امت کے ہر ایک فرد پر اس کی حیثیت کے مطابق ضروری ہے. ہر ایک آدمی پر اس کی ضرورت ہے اور وہ اس کا حقدار ہے کہ اپنی صلاحیت، اپنی معلومات اور اپنے خیرخواہی کی بنیاد پر ہر ایک آدمی دعوت دے سکتا ہے. دعوت کا مطلب یہ ہے کہ بھلائی کی طرف اس کو بلا سکتا ہے، اسلام، ایمان، اللہ، اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کی طرف، اچھے کاموں کی طرف، اچھی نصیحتوں کی طرف. ہر ایک آدمی پر اس کی صلاحیت اور علم کے مطابق ضروری ہے یہ کرنا، کیونکہ نبوت کا سلسلہ بند ہے. کیوں؟ نبوت کا سلسلہ اللہ نے بند کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے، تو لہٰذا دین تو ایک وقتی طور پر تو نہیں ہے کہ کچھ زمانے کے لیے دین ہے پھر ختم. یہ دین اسلام قیامت تک چلنے والا دین ہے اور آخرت تک اس کی بھلائیاں پہنچنے والی ہیں. لہذا اس مشن اور اس کام کو آگے لے جانے کی ذمہ داری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی پیارا اور مختصر جملے میں یوں فرمایا، بلغوا عنی ولو آیا،
پہنچا دو میری باتیں ان لوگوں تک جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں، ولو جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں۔ اور یہ خطبہ اور یہ باتیں اس وقت ارشاد فرمائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری آپ نے حج فرمایا، اور یہی آپ کا اول بھی اور آخر بھی حج تھا، حجۃ الوداع کے موقع پر، کہ صحابہ کرام پر یہ ذمہ داریاں دے دی گئی۔ اس لیے صحابہ کا 3 طبقہ اس وقت ہوا۔ ایک صحابہ کا وہ طبقہ کہ وہیں سے وہیں سامان باندھیں اور پوری دنیا میں پھیلانے کی نیت سے نکل پڑے، وہ واپس لوٹ کر کے مدینہ مکہ بھی نہیں آئے۔ ایک طبقہ صحابہ کا ایسا تھا کہ وہ لوگ آئے، اپنے گھر بار اور اپنی ضروریات اور اپنی ساری چیزیں ترتیب دے کر کے وہ لوگ نکلے۔ ایک وہ لوگ تھے کچھ سکھا کر کے اس کام کو بعد میں نکلے، جیسے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، یہ سب آئے اور مدینے میں ایک وقت تک یہاں کا نظام اور یہاں کے حالات کو درست اور مضبوط کیے، پھر بعد میں نکلے۔ اور ایک وہ طبقہ تھا جو آ کر کے گھر کی ضروریات، ذمہ داری، بیوی بچوں کی ایک دوسرے پر اور اپنے آپس کے مشورے سے پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد نکلے۔ اور ایک وہ طبقہ جو وہیں سے نکل گئے۔ اس لیے آج دنیا میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قبریں موجود ہیں، ہم اور آپ تو دیکھ نہیں سکے لیکن ان کی قبریں موجود ہیں، اور ہندوستان کی سرزمین پہ بہت ہے۔ ہندوستان مطلب یہ کہ جس وقت یہ پورا خطہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ سب جس وقت ایک ملک کہلاتا تھا، تو آپ دیکھیے تو بہت سارے صحابہ کی قبریں آج بھی موجود ہیں۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ یہ ذمہ داری دعوت اللہ، اللہ کی طرف بلانے کی ذمہ داری ہر ایک کو ہے۔ کوئی ملکی پیمانے پر کر رہا ہے، بہت بڑے پیمانے پر کر رہا ہے، اللہ اس کو توفیق دیا اس حساب سے وہ کر رہا ہے، لیکن اپنی ذات تک کے تو ہر ایک آدمی ذمہ دار ہے کہ آپ اپنی ذات کو اللہ کے راستے پر لگائیے، نیکی پر لگائیے، آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت پر لگائیے۔ اتنا تو سمجھ میں ہے، یا اتنا بھی ہم لوگ نہیں سمجھتے یا نہیں سمجھتے؟ اگر 100 روپیہ بھی لے لوں گا آپ سے تو پھر آپ کو اگر کہوں کہ اگلے ہفتے میں دے دوں گا، اور اگر نہیں دیا تو آپ ضرور دیکھیں گے، ہم کو بھی سمجھ میں آ گئی کہ لیا ہوں نہیں دیا ہوں، اور آپ بھی سمجھیں گے یہ لے کر کے نہیں دیا ہے یا نہیں۔ اتنا تو یاد ہے، یہ تو سمجھ جاتے ہیں۔ 100 کی جگہ اگر 50 دے دوں تو آپ پلٹ کر کے دیکھیں گے کہ نہیں، آپ 100 لیا تھا 50 دے رہے ہیں، اتنے تو سمجھ میں۔ تو یہ نہیں سمجھ میں ہے کہ ہم اپنا اور اپنی زندگی اور اپنی ذات کدھر لے جا رہے ہیں، دین کی طرف، بھلائی کی طرف، خیر خواہی کی طرف، اللہ کی طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، دنیا بنا رہے ہیں یا آخرت بنانے۔ اتنا تو پہچان ہے یا نہیں معلوم ہے؟ اذان ہو رہی ہے، کان میں آواز پڑ رہی، ہر ایک بچہ کو معلوم ہے یہاں یہ اس لیے دیا جا رہا ہے، اس لیے مؤذن صاحب پکار رہے ہیں، مٹھائی تقسیم کرنے کے لیے نہیں، بلکہ کیا کہا جائے گا کہ نماز کے لیے تھی۔ اتنی بات تو سمجھ میں، پھر یہ سمجھ کر کے اگر کوئی آدمی نہیں پڑھتا ہے تو گویا کہ ابھی اس کے پاس ایمان، وہ ایمان نہیں ہے جو ایمان ہونا چاہیے تھا، وہ ایمان کا مالک ابھی یہ نہیں بنا ہے جو اس ایمان کا اس کو بننا چاہیے تھا۔ یہ رسمی مسلمان نہیں، حقیقی مسلمان نہیں ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں، اپنی ذات کو اور اپنی ذات کی اصلاح کرنے کی ذمہ داری ہر ایک کو اپنے طور پر ہے۔ جب اپنے آپ کو جب ہم اصلاح کر لیں گے تو اپنے گھر والوں کے لیے ضروری ہے، اور اپنے گھر والوں کو دین کی طرف اور دین کے کاموں کی طرف، دین کی باتوں کی طرف اس کا سمجھانا، اس کو رکھنا، اس پر قائم رکھنا، ایمان پر اس کو ثابت قدم کی دعوت دینا، یہ تو ذمہ داری باپ کو بیٹے، شوہر کو بیوی، بیوی کو شوہر، یہ سب پر ایک دوسرے کی ذمہ دیا، صرف کھلانے کے لیے نہیں بلکہ یہ ہے ادعو الی سبیل۔ تو یہ 3 درجے جو دعوت الی اللہ کے ہیں، 3 طبقوں کے لیے کتنے؟ اگلے ہفتے میں نے بتلایا تھا کہ دعوت الی اللہ یعنی ایک دوسرے کو بھلائی کی طرف بلانے کے لیے 3 قسم کے لوگ ہیں۔ کتنے؟ 3 قسم کے۔ ایک وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم ہے تو بڑی حکمت کے ساتھ بلانے، یہ علماء کا طبقہ۔ کون؟ علماء کا طبقہ۔
لہذا علماء کرام اگر علم کے ساتھ کسی کو بھلائی کی طرف لا رہے ہیں، حافظ قرآن بنا رہے ہیں، عالم بنا رہے ہیں، مفتی بنا رہے ہیں، مدرسے میں بیٹھ کر کے، مسجدوں میں بیٹھ کر کے، یہ سب جو کر رہے ہیں علماء کرام، یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک دعوت کا حق ہے، اور وہ دعوت اللہ میں لگے ہوئے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ دعوت اللہ میں نہیں لگے۔ اللہ نے خود 3 درجہ بتا دیا، وہ حکمت کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ علماء کرام کے پاس حکمت ہے، علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاص طور سے اپنی باتوں میں جو حکمت کی کیفیت، جیسے اگلے ہفتے میں نے بتلایا تھا کہ ایک نوجوان جب آیا تھا، کہا کہ زنا کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے کتنی حکمت سے سمجھایا، کس سے کرو گے، کس سے کرو گے؟ وہ بھی تو کسی کی بہن، کسی کی بیٹی، کسی کی ماں، کسی کی خالہ، کسی کی پھوپھی ہوگی۔ تو اگر تمہاری ماں، تمہاری بہن، تمہاری پھوپھی، تمہارے خالہ سے اگر کوئی کرے تم برداشت کرو گے؟ کہا کہ یا رسول اللہ نہیں کروں گا۔ کہا کہ جب تم نہیں کر سکتے اپنے لیے تو دوسروں پر کیسے کر؟ کہا کہ اب بات مجھے سمجھ میں آ گئی، اب کبھی زنا نہیں کروں گا۔ یہ کیا وہی حکمت؟ تو علماء کرام بھی دعوت میں لگے ہوئے ہیں، ایسا نہیں کہ فری بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ مدارس میں جو خدمت کر رہے ہیں علماء کرام، یہ یوں ہی نہیں ہے۔ لہذا وہ طبقہ جو چلتا پھرتا کام کر رہا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ عالم دین، مدارس اور علماء جو جمعے میں بیان یا اس طرح کی چیزیں وہ بالکل یوں ہی ہے، نہ۔ ادعو الی ربک ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ۔ تو ایک طبقہ علماء کا جو اگلے ہفتے میں بہت مثالوں کے ساتھ میں نے آپ حضرات کے سامنے گفتگو کیا۔ دوسرا ہے والموعظۃ الحسنہ، عوام پبلک کے لیے۔ اس میں علم کی ضرورت بھی نہیں، اس میں علماء کے لیے بھی ایک نسبت ہے کہ علماء حکمت کے ساتھ ساتھ کیا کریں؟ نصیحت آموز بات کریں، ہمدردی کے ساتھ کریں، خیر خواہی کے ساتھ کریں، محبت کے ساتھ کریں، دل میں کوئی نفاق نہ ہو، کسی پر نشانہ نہ ہو، کسی کو ٹارگیٹ نہ بنا رہا ہو، کسی کو ذلیل نہیں کر رہا ہو، اپنی گفتگو میں کسی کو حقیر نہیں سمجھ کر کے گفتگو کر رہا ہو۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ موعظۃ الحسنہ۔ یعنی تم دعوت دو، عام پبلک بھی دعوت دیں، عام لوگ بھی دیں، علماء بھی دیں، لیکن اس میں ایک پہلو کیا ہو؟ حسنہ، یعنی نرمی ہو، اس میں چھیڑ چھاڑ نہیں ہو۔ جس کے سامنے آپ بات کر رہے ہیں اس کو آپ حقیر نہ جانیے، کوئی اس کی خرابی وہاں ظاہر نہ کیجیے۔ یہ ہے وہ موعظۃ الحسنہ۔ جیسے آج بہت سارے لوگ ظاہر یہ بہت بڑا شرابی تھا، اب اللہ کے لیے آپ یہ ٹھیک ہو گیا، نہ، وہ خرابی ذکر نہیں کرنا ہے۔ ہو سکتا اس کا دل ٹوٹ جائے گا، ارے یہ میری برائیوں کو ذکر کر کے لوگوں کو بتا رہا جو کل تک کے نہیں معلوم۔ لہذا کوئی دوسری بات ان کے عیب سے مت بلائیے، کالے کو کالے مت بولیے، گورے کو گورے مت بولیے، چھوٹے کو چھوٹا مت بولیے، یعنی دل شکنی مت کیجیے کسی کی۔ ایسے نرم گفتگو کیجیے کہ کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ یہ ہم کو نشانہ بنایا ہے۔ والموعظۃ الحسنہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نرمی سے دعوت دینا، شفقت سے دعوت دینا، اپنے تمام وہ پہلوؤں سے نیچے اتر کر کے بھی دعوت دینا۔ لہٰذا یہ ہے کہ والموعظۃ الحسنہ۔ تیسرا، اس پر بھی میں نے مثال دے کر کے اگلے ہفتے بہت ساری باتیں اور واقعات کے ساتھ میں ذکر کیا۔ تیسرا جو درجہ ہے اور تیسری قسم کیا ہے؟ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ یہ ہے ماہرین کے لیے کہ ایسے لوگ جو لوگ دلیل چاہتے ہوں، حجت کرتے ہوں اسلام میں، ایمان میں، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں میں حجت کرتے ہو، دلیل سے ثابت کرو اس کی دلیل دو اللہ ہے یا نہیں ہے، اس کی دلیل دو محمد الرسول اللہ خاتم النبیین ہے یا نہیں، اس پر دلیل دو کہ قرآن صحیح ہے یا نہیں ہے۔ حجت کوئی کرتا ہے تو اس کو عام آدمی نہیں اس سے بحث کرے گا، اس سے ہر عالم بھی نہیں بحث کرے گا، بحث کرنے کا بھی حکم نہیں ہے کہ سب لوگ کھڑے ہو جائیں۔ اس میں وہ لوگ جو اس بات کے ماہر ہیں، یعنی دلائل جو پیش کر سکتے ہو، عقلی اور نقلی، یعنی حالات کے اعتبار سے بھی وہ دلائل دے کر کے نارمل سمجھا سکتا ہو، اور اگر وہ دلیل مانگتا ہو اور وہ کوئی قرآن و حدیث سے ثبوت مانگتا ہو تو اس پر بھی اس کا عبور ہو، پھر وہ اس کے لیے آگے بڑھے۔ اور اگر اس کے پاس میں دلائل کا علم نہیں ہے تو پھر وہ بات نہ کرے،
وہ بات آگے نہیں بحث تکرار کرے. بحث تکرار کرنے سے کیا کیا گیا؟ روک دیا گیا. کبھی کبھی لوگ پوچھتے ہیں، کبھی کبھی لوگ ہم لوگوں سے سوالات بھی کرتے ہیں ایسے، عرش کہاں ہے؟ عرش کی حقیقت بتلائیے. ارے بھائی عرش کی حقیقت سے تجھے کیا مطلب ہے؟ تو قبر کی حقیقت جان. کہ جان قبر کی حقیقت جان. عرش کہاں ہے کیا ہے وہاں چھوڑو، اس کے بعد قبر کی تیاری کرو، وہاں جانا ہے تجھے. پہلے کہاں جانا ہے یہ تو نہیں پوچھ رہے. عرش کی حقیقت بتلائیے. عرش کہاں ہے، کیسے ہے، اللہ کیسے بیٹھتا ہے؟ ہم سب کے آقا نبی کریم علیہ السلام نے منع فرمایا اس بحث میں نہیں پڑھنا اور نہ کبھی بحث کرنا، نہ بحث کرنے والوں کے ساتھ الجھنا، ورنہ شیطان تم کو گمراہ کر دے گا. ہم کو جن چیزوں کے لیے کہا گیا وہ کیجئے، جنت کے لیے کیجئے، جنت میں جانے کے اعمال کیجئے، قبر کی تیاری کیجئے. وہاں اکیلے رہنا ہے، اندھیری کوٹری ہے، کچھ بھی نہیں ہے. وہاں کی حقیقت سمجھیے علماء سے، اس کے بارے میں بحث کیجئے کہ وہاں ہمارے لیے روشنی کیسے ہوگی وہ بتلائیے. بتائیں گے. وہاں بسترا نہیں ہوگا، کیسے آرام سے سوؤں گے وہ بتائیں گے. وہاں ساتھی نہیں ہوں گے، کوئی دل کیسے لگے گا وہ بتائیں گے. یہ پوچھئے حقیقت. لیکن یوں ہی الجھنے والا کام جس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، جس کو بڑوں نے بڑی اچھی بات کہا کرتے تھے، آم کھانے سے مطلب رکھو، گٹھلی کے بارے میں مت تحقیق کرو. یہ گٹھلی کیسے آئی، کہاں سے آئی، کون لگایا، کون پانی ڈالا، کون اس کی چھٹائی کٹائی کی. ارے مل گیا ہے، حلال ہے کھاؤ، حرام ہے چھوڑ دو. اسی طرح سے قبر کے بارے میں سوالات، حجت بازی نہیں. وہاں ہم کیسے رہیں گے، ہماری زندگی کیسے گزرے گی، تنہائی میں کون ساتھ دے گا وہ ہم بتائیں گے، علماء بتائیں گے. اس تنہائی میں تجھے قرآن ساتھ دے گا. کون ساتھ دے گا؟ قرآن ساتھ دے گا. حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب مردہ تنہا ہوگا اور آنکھیں کھلے گی کوئی نہیں ہوگا اور یہ گڑھا ہوگا. کیا ہوگا اس وقت میں؟ قبر. ہولناکی کی کیفیت. ارے کہاں آ گئے ہم؟ اس وقت ایک بڑا خوبصورت چہرے نور والا اس میں ظاہر ہوگا، کھڑا ہو جائے گا سامنے. ڈرو نہیں میں ہوں. اس کو دیکھ کر کے وہ سکون پا لے گا. اتنے میں وہ دو فرشتے آ جائیں گے. کون آ جائیں گے؟ سوال. یہ نورانی چہرے کو دیکھ کر کے وہ مردہ پوچھے گا آپ کون ہیں؟ میرے تو کوئی رشتہ دار لگ نہیں رہے ہیں، دوست بھی نہیں لگ رہے ہیں، آپ ابا کی طرف کے رشتے بھی نہیں، امی کے رشتے کی طرف بھی نہیں، آپ کون ہیں؟ آپ اتنا خوبصورت حسین چہرہ جن کے پیچھے آج مر رہے ہیں ہم لوگ. نہیں دعوت میں نہیں جائیں گے تو ناراض ہو جائیں گے حضرت، اس لیے جانا پڑ رہا ہے. وہاں کون آئے گا؟ وہاں وہ نورانی چہرہ کہے گا کہ میں اور کوئی نہیں ہوں، جو تم فجر کی نماز کے بعد قرآن پڑھا کرتے تھے وہ میں ہوں. فجر کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں؟ فجر ہی نہیں پڑھتے تو فجر کے بعد کہاں قرآن پڑھیں گے؟ جو فجر نہیں پڑھا تو قرآن بھی نہیں پڑھا ہے، اور جو فجر پڑھا تو پڑھ لیا، اس لیے پڑھا کیجیے. میں وہ ہوں کہ فجر کے بعد جو قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اللہ نے مجھے خاص کر تیری حفاظت اور مدد کے لیے بھیجا ہے کہ سوال جب ہوگا تو یہ بندہ گھبرا جائے گا، جب تسلی دو. ابھی یہ گفتگو ہوگی تو اور ایک اور خوبصورت چہرے والا اس سے بھی اچھا آئے گا، تو وہ بہت ہی زیادہ متاثر ہوگا. یہ کون؟ کیا کہے گا؟ میں وہ ہوں جو تم تہجد کے بعد قرآن پڑھتے تھے، وہ میں ہوں. اللہ اکبر. وہ ملیں گے یہاں پہ. یہ جو قرآن ہمارے اور آپ کے سامنے جو ہے نا، یہ آئیں گے قبر میں، یہ بنیں گے ساتھی، یہ بنیں گے سفارش. موبائلوں دیکھ دیکھ کر کے سونے والوں، موبائلوں دیکھ کر کے اٹھنے والوں، اس کے کچھ حتا پتہ نہیں ہوگا. قرآن پڑھیے پڑھیے، قبر کے ساتھی. قبر میں دل لگانے کی چیز یہ ہے. یہ پوچھیے ہم لوگوں سے، ہم لوگ بتائیں گے. اس کے بتانے کا حق ہے. ایک صاحب ہم سے پوچھنے لگے حضرت آپ کے مدرسہ جدھر چلتا ادھر بہت زمینیں سستی ہے، سنا ہے کچھ آپ رہبری کریں گے؟ ہم کہہ رہے ہیں قبرستان کی رہبری کروں گا، زمین کے نہیں کروں گا. ارے بھائی اس لین کے آدمی ہم لوگ ہیں ہی نہیں، ہم لوگ سے کیوں پوچھتے ہیں؟
میرے بھائیوں بزرگوں، جو جس چیز کا ہو اسی سے معلومات کرنا چاہیے نا۔ اب سب کھڑے ہو جائیں گے تو پھر تو آدمی کو نقصان ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا۔ اس لیے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یعنی دلائل کے ساتھ گفتگو کرنے والے الگ لوگ ہوتے ہیں، ان کی دعوت ایک الگ نظریے سے ہوتی ہے۔ وہ جواب دیں گے، وہ حجت کریں گے، وہ بحث کریں گے۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں، شاید اس سے پہلے بھی مثال سنے ہوں گے۔ نام سنے حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ، اللہ نے خوب علم دیا تھا، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے۔ آج پوری امت فائدہ اٹھا رہی ہے ان کے ایک ایک مسئلے سے۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، دلائل سے، ایک ہے عقلی دلائل، ایک ہے نقلی دلائل۔ نقلی دلائل مطلب قرآن و حدیث سے، اور عقلی دلائل آدمی کے حالات، ماحول اور اس کی سمجھ کے مطابق دلیل پیش کرنا۔ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے زمانے میں ایک دہریہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، آج بھی ہے۔ دہریہ قسم کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی کو نہیں مانتے۔ میری محنت میری روزی، میری کمائی میری، ابا امی اس سے میں آ گیا ہوں، کوئی مجھے لایا نہیں ہے۔ ہم محنت کرتے ہیں تو کھاتے ہیں، محنت نہیں کریں گے نہیں کھائیں گے۔ دہریہ اس کو کہتے ہیں۔ یہ اپنے آپ سورج نکلتا ڈوبتا چلتا پھرتا کچھ بھی، اس کا کوئی بھی مالک نہیں ہے۔ آج بھی لوگ ایسے ہیں۔ اس وقت میں یہ عروج پر تھا، لہذا مسلمانوں کی بحث چل پڑی کہ نہیں، اس پوری کائنات کا نظام چلانے والا ایک اللہ ہے۔ وہ لوگ کہتے تھے کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، اپنے آپ سب کچھ ہو رہا، اپنے آپ سب کچھ سسٹم چلتا ہے، محنت ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں، لہذا کوئی چلانے والا نہیں ہے۔ یہ غلط بات ہے کہ اس کا چلانے والا ایک اللہ ہے، فلاں فلاں فلاں، انکار کر دیتے تھے۔ اس کے لیے ایک مباحثہ مجلس رکھی گئی، یہاں آ کر کے مسلمان اپنی دلائل پیش کریں اور ہم لوگ بھی اپنی دلیل پیش کریں۔ اس کے لیے ایک بہت بڑا مجمع، میدان اور تاریخ دین سب مقرر کر دیے گئے۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ مقرر ہوئے کہ آپ ہی اس کے دلائل پیش کرنا اور ان کی دلیلوں کو کاٹ کرنا، ان کی بات کو رد کرنا اور اپنی بات کو ثابت کرنا کہ نہیں، اس پوری کائنات کو چلانے والا ایک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ یہ چلے بس، تاریخ آ گئی، وقت مقررہ پر سب کچھ ہو گیا، دونوں طبقے کے لوگ آ گئے اور بھیڑ ہو گئی۔ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کو آنا ہے وہاں پر، لیکن آپ نے قصداً ارادتاً تاخیر کر دی۔ کیا کیے؟ جان بوجھ کر کے کر دی، 1-1.5-2 گھنٹے کا وقت یوں کر دیا۔ اب وہاں ہنگامہ ہے، دیکھا نہیں آ سکا، ڈر گیا، ہمت نہیں اس کو، اس کے پاس کوئی دلائل نہیں ہے، یہ وہ کر کے مسلمان پریشان، یا اللہ ہوا تو ہوا کیا، بڑی پریشانی۔ 1-2 گھنٹوں کے بعد حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ اچانک مجلس میں حاضر ہو گئے، تو ذرا سکون ہوا۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اس کا الگ ہے، کیا ہے یہ دعوت اللہ، یہ طبقہ الگ ہے۔ آج تو لوگ سمجھنے نہیں، سب ہم ہی کریں گے، تم کچھ بھی نہیں کرو تو پھنس جاؤ گے۔ دعوت اللہ ایک بڑا خوبصورت عنوان ہے، کیا ہے؟ خوبصورت عنوان ہے، ایک بڑی حسین چیز ہے۔ جیسے لباس بڑا خوبصورت انسان پہن کر کے بنتا ہے، تو چھوٹے کپڑے بھی ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں، سب مل کر کے پھر ایک انسان اچھا لگتا ہے۔ اسی طرح سے دعوت اللہ ہر ایک کو مل کر کے پھر ایک خوبصورت کام کرنے کو کہا جاتا ہے، اور سب کا الگ الگ حیثیت ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ اسٹیج پہ پہنچے تو سب سے پہلا سوال دہریوں نے کیا، بحث تو اور دلائل تو بعد میں، لیکن یہ بتلائیے آپ اتنی تاخیر کیوں کی، اور سب کو تکلیف آپ دیا۔ کہا کہ ہاں تکلیف تو ہوئی ہوگی، ضرور ہوئی ہوگی، لیکن ایک وجہ ہے اس کی وجہ سے، اور وہ وجہ اس مسئلے ہی سے تعلق ہے۔ کس سے؟ اسی مسئلے سے تعلق وجہ بن گئی۔ کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ جب میں آ رہا تھا تو میرے راستے میں آنے میں ایک دریا مل، اچانک اس میں پانی، ایک بناوٹ کی بات انہوں نے پیش کی ہے، پانی خوب،
کوئی کشتی نہیں، آنے جانے کا کوئی پل بھی نہیں۔ میں بہت دیر کھڑا رہا، انتظار کرتا رہا، اب کشتی کوئی آئے گی تب ہم بیٹھیں گے، پار ہو جائیں گے، پھر جلدی پہنچیں گے، لیکن کوئی کشتی نہیں ملی۔ تو لوگ ہنسے، دیکھا اس کا بہانہ بازی۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي، تم بحث کرو لیکن احسن طریقے سے، خوبصورت طریقے سے، نرمی سے، دلائل دے کر۔ پھر کیا ہوا؟ پھر کیسے آئے؟ کوئی کشتی ملی؟ کہا کہ ہاں ایک کشتی ہے، ملی ایسے کہ اچانک دیکھا کہ میرے سامنے ایک درخت ہے، وہ اپنے آپ کٹ گیا۔ اچانک دیکھا کہ وہ اس کے تختے بھی بن گئے، اچانک دیکھا کہ اس کے تختے پھر کشتی نما بن گئے، جڑ گئے۔ کوئی کاٹنے والا بھی نہیں وہاں، کوئی تختے بنانے والے بھی نہیں، کوئی کشتی بنانے والے بھی نہیں، وہ بن کر کے میرے سامنے آ گئی۔ وہ کوئی چلانے والا ملاح بھی نہیں ہے۔ تو میں یہ کشتی کو دیکھا کہ ارے جب اتنا سب کچھ ہو گیا، ارے آ گئی تو چلو بیٹھو، جلدی پار ہو جا۔ میں اس کشتی پہ بیٹھا اور کشتی اپنے آپ پانی میں چلی اور پھر مجھے اس پار سے اس پار کر دی، تب میں آیا۔ تو لوگ کہا لگائے بہت، دیکھو اتنا بڑا امام اور اتنا بڑا یہ، ارے ایسا ہو سکتا ہے کہ بغیر کاٹے ایک درخت کٹ سکے گا؟ بغیر کسی کے تختہ بنائے ہوئے تختہ بنیں گے؟ بغیر کسی کی کشتی بنائے کو بنے گی؟ بغیر کشتی کے چلانے والے کے کشتی پانی میں چلے گی؟ کیسا بیوقوف والا کیسی باتیں کر رہا ہے۔ بہت سارے ان کو کیے۔ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمٰن نے کہا کہ بس مناظرہ ہو گیا، بحث ہو گئی، یہی تو مجھے بتانا ہے کہ جب ایک چھوٹا سا درخت بغیر کاٹنے والے کے کٹ نہیں سکتا ہے، تختہ بغیر کسی کے بنائے بن نہیں سکتا ہے، کشتی بغیر کسی کے بنائے بن نہیں سکتی ہے، چل نہیں سکتی ہے، ایک چھوٹی سی چیز نہیں چل سکتی کسی آدمی کے بغیر، تو اتنا بڑا نظام، چاند سورج ستارے بارش پانی زمین آسمان بغیر یوں ہی چلیں گے؟ اس کا بھی چلانے والا ہے۔ انہی لوگوں میں سے چیخ کر کے کہا ہاں اب مجھے سمجھ میں آیا کہ اس پوری کائنات کا چلانے والا بھی کوئی رب ہے۔ ہزاروں لوگ اسلام میں داخل ہوئے اور مانے کہ نہیں یوں ہی نہیں یہ چلتا ہے بلکہ اس کا چلانے والا ہے۔ کیا وہ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، عرض یہ کرنا ہے دعوت اللہ تین طبقے میں ہے۔ کتنے؟ علم بالحکمت، یعنی قرآن و حدیث، حکمت، حالات کو دیکھ کر کے گفتگو کرنا، نرمی سے کرنا، کسی کا عیب عیوب کو ظاہر نہیں کرنا، کسی کو گرانا نہیں، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا۔ اور تیسرا یہ بحث کی بات اگر آ جائے تو پھر کیا کرنا؟ بحث بھی کر لینا، لیکن ہر آدمی کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ وہ لوگ کریں جو اس کے ماہرین ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارے اکابر و اسلاف بھی اس کے ماہرین ہوا کرتے تھے اور عیسائیوں کے بڑے بڑے جوابات دیا کرتے تھے۔ جب اس ملک میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایک وقت میں ترکی اور دوسرے تمام ان ملکوں میں جب عیسائیت کا بول بالا اور ہر جگہ وہ لوگ، اور اس قدر لوگ یہ ہو گئے، مرتد ہو گئے، چلے گئے اسلام کو چھوڑ کر کے، تو ترکی کے بادشاہ ہندوستان سے ایک عالم دین کو بلایا تھا، حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوی رحمہم اللہ، جو عیسائیت پر بڑی مہارت رکھتے تھے، وہ ان کو بلایا، جن کا مدرسہ مکہ المکرمہ میں سولتیہ نام سے مدرسہ قائم کیے انہوں نے۔ وہاں بادشاہ کے پاس جب پہنچے تو ان کی جوتی سر پر اٹھا لیے، کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ یہ کرنا ہم لوگ چھوڑ دیے، اس کی وجہ سے علاقے میں عیسائیت پھیل گئی۔ میرے بھائیو بزرگوں، عرض یہ کرنا ہر ایک آدمی کو اپنی ذمہ داری نبھانی ہے۔ آزو بازو دیکھیے، یہاں دیکھیے، اپنے گھر کو کم سے کم سنبھالیے، تو گھر والے مرتد ہو رہے ہیں، دین سے نکلنے کی تیاری میں، بچے بچیاں نکل جا رہی ہے، جوان مرد عورتیں نکل جا رہی ہیں۔ یہ ذمہ داری ہے ہم سب پر اپنے گھر کے لیے اعتبار سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حکمت کے ساتھ دعوت کا کام میں لگے رہیے۔ ہاں وہ جو ترتیب ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے 40 دن 4 مہینہ، یہ ایک ترتیب ہے، یہ ایک الگ ترتیب ہے۔ اس ترتیب پر جو چل رہے ہیں الحمدللہ، لیکن جو لوگ اس ترتیب سے نہیں جڑتے کم سے کم اپنے گھر میں تو ہی کام کریں، اپنے گھر کے بے نمازی کو تو نمازی بنائیں،
اپنے بیوی بے نمازی اس کو تو بنائیں، اپنے بچوں کو تو دین میں رکھیں، پکا پختہ کریں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، اگر آپ کی دعوت سے، آپ کی بات سے، آپ کی محنت سے اگر ایک بے دین دیندار بن جائے تو کل قیامت کے دن ہو سکتا ہے یہ بخشش اور نجات کا ذریعہ بنے۔ وہ حضرت مولانا اسماعیل صاحب شہید دہلوی علیہ الرحمہ جو جامع مسجد میں وہ بیان کرتے تھے، خطیب تھے، وہ بڑے اللہ والے تھے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ کے خاندان اور ان کے لوگ، ان کے بچوں اور ان کے تمام لوگ محدثین مفکرین تھے۔ جب وہ بیان کیے، بیان کر کے جب ایک موقع پر جمعہ کا نیچے آنے لگے تو ایک بڑے میاں جو ہانپتے کانپتے آئے تھے دیہات سے اور پہنچ نہیں پائے دیر کی وجہ سے، اور سیڑھی پر چڑھ رہے تھے جامع مسجد، کہہ رہے تھے آج تو مولوی کا بیان نہیں سن سکا، کتنا محروم میں ہو گیا، چلا تو ٹھیک لیکن کہاں پھنس گیا۔ بہت روتا ہوا سیڑھی پر چڑھ رہا، سب سے پوچھتا تھا کہ مولوی صاحب بیان کر دیے، سب نے بولا ہاں بھائی ختم ہو گیا، بیان بھی جمعہ بھی سب ختم ہو گئے۔ روتا ہوا چڑھ رہا، حضرت بھی اتر رہے تھے، اس سے بھی پوچھا ارے مولوی بیان ہو گیا کیا؟ پہچانتے تو نہیں تھے؟ کہا کہ ہاں مولوی بیان کر دیا۔ کہا دیکھو اب بہت افسوس ہے، ہم نہیں سن سکے، آج کتنا بڑا نقصان میرا ہو گیا۔ رو رہا ہے۔ کہا کہ رو نہیں، جو مولوی بیان کیا وہ پوری بات مولوی آج بیان کر دے گا، میں تم سنو گے؟ کہا کہ ہاں سنا دو گے تو بہت مہربانی ہوگی آپ کی۔ کہا کہ نیچے سیڑھی میں آپ بیٹھو، 2 سیڑھی نیچے ان کو بیٹھا دیے بڑے میاں کے، اور اپنے پھر 2 سیڑھی اوپر بیٹھے جیسے خطبے میں بیٹھتے سیڑھیوں پر، اور 1 گھنٹے کے جو بیان وہاں سارے مجموع میں کیے تھے وہ ایک آدمی کے لیے کیے۔ آج ایسا مخلص عالم اب بھی نہیں ہے، کہنے والا بھی مخلص نہیں، سننے والا بھی مخلص نہیں۔ 1 گھنٹہ بیان پورا لفظ بہ لفظ پوری تقریر کر دی۔ جب ہو گیا تو خوش ہوا، کہا کہ الحمدللہ تم نے جتنی بات کہا نا مولوی صاحب کو سنائے، مجھے میں پوری بات پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ خوش ہو گیا، چہرہ جو رونے والا تھا وہ خوشی میں بدل گئے اور خوشی خوشی واپس ہوا۔ جانتا نہیں تھا یہی مولانا اسماعیل صاحب شہید دہلوی علیہ الرحمہ ہے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ بھی غضب کیے، ایک آدمی کے لیے پھر 1 گھنٹے کی تقریر کر دی ہیں آپ نے۔ کہا کہ لگ رہا ہے کہ اسی کی برکت سے میری مغفرت کل اللہ کرے گا۔ اس کے اندر تڑپ میں نہیں دیکھا، اس کے اندر میں وہ کیفیت مجھے نظر آئی، اس کے اندر میں اخلاص مجھے نظر آیا، اور اللہ کے نزدیک اخلاص پسند ہے، اس لیے میں نے پورا وقت اس کو لگایا۔ تو ہمارے اکابر بزرگان دین ایک آدمی پر اپنی مغفرت سمجھ لیتے تھے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، آپ گلی محلوں کو اگر نہیں فکر کر پاتے تو اپنے گھر والوں کی فکر تو کیجئے، نہیں اگر فکر کریں گے تو پھر کل کا انجام بہت برا ہوگا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ، اور اگر تم بدلہ لینا چاہو، ظاہر ہے کہ جب دعوت اللہ میں کو اتریں گے تو اس میں جھگڑے ہوں گے، کیا ہوں گے؟ بحث ہوگی، جھگڑے بھی ہوں گے، ہاتھا پائی بھی ہو سکتے، بہت نہیں ہوتی ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کیوں پھینکا گیا آپ پر؟ آپ کو کیوں ستایا گیا؟ آپ کے سر مبارک پر کوڑا کیوں ڈالا گیا؟ آپ کے گردن مبارک پر اونٹ کی اجڑی کیوں ڈالی گئی؟ صحابہ کو کیوں ستا گئے؟ دعوتی کے کام تو تھا، اور اس کے علاوہ تو وہ حکومت و سلطنت اور سیاست تو نہیں کر رہے تھے۔ لہٰذا اگر اس کام میں کہیں اگر کچھ ہو جائے نقصان، اور پھر جذبات کہیں ابھر جائے اور تم کو بدلہ لینے کی ضرورت پڑے تو ضرور بدلہ لیجیے۔ کیا کریں؟ اللہ فرمائے ضرور بدلہ لو۔ حقیقت میں یہ آیت کریمہ اس موقع پر نازل ہوئی ہے جب احد میں 70 صحابہ کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے۔ اس میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے، اور ان کے حالات بہت خراب کر دیا تھا کافروں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھیں ان کے حالات کو تو آپ نے بھی اور صحابہ نے بھی کہا کہ ہم بدلہ لیں گے۔ کیا کریں گے؟ بدلہ لیں گے، جیسا کیا ہے ہم بھی بدلہ لیں گے۔ ہمارے 70 گئے، ہم بھی 70 سے زیادہ اس کو کیا کریں گے؟ بدلہ لیں گے، اور حمزہ رضی اللہ عنہ کا بدلہ ضرور لیں گے۔ آپ کی نبوت کی زبان سے بھی یہ بات نکل گئی، اللہ کو یہ پسند نہیں آیا۔ آپ بدلے کے لیے نہیں گئے بلکہ آپ کو کیا بنایا ہوں؟ رحمت للعالمین بنایا ہوں۔
آپ کو یہ ایک گویا کہ اشارہ کر دے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، ٹھیک ہے آپ بدلہ لینا چاہتے ہیں لیجئے، لے لیجئے بدلہ، لیکن فَعَاقِبُوا، جتنا ہے اتنا ہی لیجئے گا، آگے کچھ نہیں کیجئے گا۔ اگر آگے کچھ کر لیے تو پھر کیا ہے وہ نقصان۔ مَا عُوقِبْتُمْ بھی، جتنا ہے اتنا ہی، 70 ہے تو 70 ہی لیجئے، اگر جتنا مارا اتنا ہی ماریے، اس سے آگے تو انسان کے کنٹرول میں نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے زیادتی ہو جائے تو پھر یہ گناہ لوٹ کر کے تیرے اوپر آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ لینے کا اختیار رکھتے ہیں اور آپ کو اختیار بھی دیتا ہوں، آپ حضرت حمزہ کا بدلہ لے لیجئے، 70 صحابہ کا بدلہ لے لیجئے، لیکن اتنا ہی لیجئے گا۔ واہ رب کریم کا اپنے بندوں کے ساتھ کیا فیصلہ ہے، حالانکہ وہ کافر و مشرک ہیں لیکن پھر بھی رحمان ہیں، ان کے لیے بھی کیا ہے رحمان ہے، اتنا ہی لیجئے گا۔ لہذا حکم ہے ایک دانت توڑا تو ایک ہی توڑیے، زیادہ نہیں توڑیے، ایک تھپڑ مارا اتنا ہی ماریے، لیکن ہو سکتا ہے اس میں زیادتی ہو جائے، نفس بھڑک جائے، شیطان بھڑکا دے، زور سے لگ جائے تو پھر کہیں ایسا نہ ہو۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اور اگر آپ صبر کر لیں گے تو یہ بہترین صبر کرنے والوں کا کام۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اے لوگو اب بدلہ نہیں لینا ہے، مجھے صبر پر عمل کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ پھر یہ جب آپ صبر پر عمل کیے تو اس کے بدلہ یہ ہوا کہ بہت سارے لوگ بعد میں کیا ہو گئے، اسلام کو قبول کر لی، یہ بھلا ہوا، یہ فیصلہ ہوا۔ یہاں سے بہت سارے مسائل علماء کرام لکھتے ہیں، ان مسئلوں میں اس یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے جیب سے چوری کر لیا پیسہ تو حکم ہے تم بھی چوری کر کے کیا کر لو، پیسہ لے لو، اتنا حکم ہے، لیکن اتنا ہی لینا جتنا، ایسا نہیں کہ پیسہ چوری کیا تو آپ اس کا سونا چوری کر لیں، نہ، جو چوری کیا وہی کر سکتے ہیں آپ، حکم ہے اتنا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے ذیل مفسرین لکھتے ہیں اگر وہ کپڑا چوری کیا ہے تو آپ بھی اس کا چوری کر لیجئے، لیکن اتنا ہی قیمت کا، تو یہ ہو نہیں سکتا ہے، لیکن اللہ اختیار دے رہا ہے، فقہاء اختیار دے رہے ہیں۔ لیکن یہ بیویوں کے ساتھ نہیں کرنا کہ وہ چوری جیب سے نکال لی تو اس کا میں بھی نکال لوں، وہاں کریں گے تو وہیں قصاص شروع ہو جائے گا۔ کیا ہوگا قصاص جانتے ہیں؟ بدلہ لینا دینا، یہاں شفقت کا معاملہ، درگزر کا معاملہ ہے، باپ بیٹے سے اگر ایسا ہو جائے درگزر کا معاملہ۔ لیکن ایک اسلام برابری کی کیفیت کو دکھا رہا ہے کہ اسلام وہ اسلام ہے، ہر ایک کا حق بتاتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے جو خوبصورت ایک پہلو نکل رہا ہے وہ یہ ہے اسلام برابری کا درجہ دیتا ہے، کسی کا نقصان نہیں کراتا ہے، نقصان کرانے کا حکم نہیں دیتا ہے، یہ مسئلہ ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ، اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری عمر میں تو یہی تو اعلان کیا تھا، اے لوگو اگر تمہارا محمد پر کوئی حق ہے تو آ کر کے حق لے لو۔ کوئی بھی نہیں آئے، لیکن اکاسا نام کر کے ایک صحابی ذرا مجنون ٹائپ کے تھے، وہ کھڑے ہو گئے، ہاں آپ سے مجھے بدلہ لینا ہے، اگر دیں گے تو دیجئے۔ آگے بھرے مجمع میں کہا کہ دیجئے بدلہ، آپ نے مجھے ایک چھڑی ماری تھی میرے پیٹھ پر، میں آج مار کر کے بدلہ لے لوں گا۔ اللہ کے رسول پیٹھ اپنے حاضر کر دیے، مار لو بھائی، لیکن یہ بدلہ یہی ہو جائے۔ صحابہ رو رہے ہیں، یہاں اللہ یہ کیا کر رہا ہے؟ وہ کاسا کہا کہ ہاں بدلہ لینا ہے مجھے، آج نبی نے یہ اعلان کیا ہے۔ جب سامنے آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیٹھ مبارک گھما دیے، لو مارو مجھے۔ کہا کہ یہ بھی یاد ہے کہ جس وقت میں میری پیٹھ پر آپ نے چھڑی ماری تھی تو میرے اوپر کرتا نہیں تھا، میرے جسم پر خالی بدن تھا، آپ بھی خالی کیجئے، بدلہ پورا ہو۔ آقا کریم نے کرتا اتار دیا۔ یہ کیا پیغام جا رہا ہے؟ جتنا من چاہتا ہے لے لیتے ہیں۔ ڈاکٹر لندن میں بیٹھا پڑھا ہے تو کیا زہر کم لوں گا؟ اتنا ہی لوں گا۔ بدلہ ہے۔ جب جبہ اتارے تو چمٹ گئے اور مہر نبوت پر اپنا بوسہ رکھے، چومنے لگے۔ نبی سمجھ گئے یہ بدلہ لینے نہیں چاہتا ہے، میرے مہر نبوت کو بوسہ دینا چاہتا ہے، تو آپ سیدھے کھڑے ہوئے، لے لو میرا دیوانہ صحابی، جتنا بوسہ تجھ کو لینا ہے۔ خوب لیے یا رسول اللہ، جی بھر گیا۔ کہا کہ ٹھیک ہے بس، لیکن ایک پیغام دیے انہوں نے کہ بدلہ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا، بھولیے نہیں کہ وہاں ہم نمٹ لیں گے، بہت مشکل ہے، یہیں نمٹ لیجئے،
یہاں نمٹنے کے 2 درجہ ہے، حیثیت تو دے دیجئے، نہیں تو معافی مانگ لیجئے، معاف جو کر دے گا اس کا بدلہ اللہ اپنی طرف سے قیامت میں دے دے گا ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ، اے میرے نبی آپ صبر کیجئے، لیکن صبر آپ خود نہیں کر سکتے جب تک کہ میں توفیق نہیں دوں گا۔ اس لیے صبر بھی ایک بڑی نعمت ہے، اور یہ سب کو نہیں ملتا ہے، بلکہ اللہ جس کو توفیق دیتا ہے۔ وَلَا تَكُنْ، اور کافروں کی تدبیروں، اس کی سخت و سست باتوں سے آپ اپنے دل کو چھوٹا، تنگ اور غم زدہ مت ہوئیے، یہ سب ہونے دیجئے۔ آج بھی دنیا میں ہو رہا، ہونے دو۔ ہمارا اور آپ کا کام ہے اپنے رب کو راضی کرنا۔ جب اللہ راضی ہو جائے گا تو سارے مسائل اللہ حل کر دے گا، حل کرے گا، اسی کے پاس طاقت ہے۔ وہ نظام خداوندی میں اسی اپنے انقلاب رکھا ہے کہ دشمن کو بھی فرشتہ بنا کر کے کھڑا کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کو راضی کیجئے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ۔ اللہ اعلان فرما رہا ہے، لوگوں سنو، بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ کس کے ساتھ؟ متقیوں کے ساتھ، نیک صالحین کے ساتھ، نیکی کام کرنے والوں کے ساتھ۔ نماز چھوڑ کر کے اللہ کی مدد مانگیں گے، بدکاری کر کے مانگیں گے، نگاہوں کو خراب کر کے مانگیں گے، زبان کو غیبت اور جھوٹ میں ملوث کر کے مانگیں گے، تو کہاں اللہ راضی ہوگا؟ زبان بھی پاک ہو، آنکھ میں بھی حیا ہو، آنکھ کی پاکیزگی ہو، دل کی بھی پاکیزگی ہو، اور اخلاص ہو، اور توکل بھروسہ ہو، قسم خدا کی باقی کتنے گناہ ہیں، اگر یہ چیزیں اچھی ہیں تو انشاءاللہ ضرور اللہ دعا قبول کرے گا اور گناہوں کو معاف کرے گا۔ اس لیے دعا کی مقبولیت کے لیے ضروری ہے کہ آنکھ سے آنسو کا نکلنا اسی آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں جس آنکھ کے حیا ہو، اللہ کے لیے محبتیں ہو۔ وہی زبان کی دعا جلدی اللہ قبول کرتا ہے جس کی زبان گناہوں سے، غیبتوں سے، چغل خوریوں سے، لوگوں کو ستانے سے جو زبان پاک ہوتی، تو فرشتہ خود کہتا ہے پروردگار میں تو اس کے ساتھ برابر رہتا ہوں، اس کی زبان سے کبھی غیبت کبھی جھوٹ نہیں سنا ہوں، تو اس لیے اس کی دعا قبول کی سفارش کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، اللہ فرما دیا میں تو متقیوں اور پرہیزگاروں کے ساتھ ہوں، والذین هم محسنون، اور نیک لوگوں کے ساتھ ہوں۔ کس کے ساتھ؟ نیکی کے کام کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اپنے جیتے جی زندگیوں میں چھوٹی موٹی نیکیاں کرتے رہیے، کچھ دکھا کر کے بھی کیجئے تاکہ لوگوں کو ترغیب ملے، اور کچھ چھپ کر کے کیجئے جس کی خبر اور جس کا عطا پتہ کسی کو نہ ہو، صرف اللہ کو ہو۔ ایسی نیکیاں دونوں اللہ قبول کرتا ہے۔ اور تقوی اختیار کیجئے۔ تقوی کے مطلب یہ ہے ہر وہ گناہ کا کام سے بچنے کی اپنے آپ کو کوشش۔ تقوی کا مطلب یہ نہیں کہ بیوی سے الگ ہو جائیے، تقوی کا مطلب یہ نہیں کہ روز روزہ رکھیے، تقوی کا مطلب یہ نہیں کہ مسجد ہی میں بیٹھ جائیے، تقوی کا مطلب یہ نہیں ہے زندگی بھر بیوی بچوں سے دور ہو کر کے بھاگتے رہیے، نہیں۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جن چیزوں سے روکا، رسول اللہ روکا، رک جائیے، اگر اس میں کوئی تکلیف ہو تو صبر کر لیجئے، یہ ہے تقوی۔ کیا ہے؟ یہ تقوی ہے۔ حلال کام میں بھی اگر خدا نخواستہ گناہ کا اثر ہے تو اس کو بھی چھوڑ دیجئے، اس سے بھی بچیے، شبہات سے بچیے، اور رسومات سے بچیے، بدعتوں سے بچیے۔ تقوی خود بخود، پرہیزگاری خود بخود آ جائے گی۔ لہٰذا ان چیزوں کو کریں گے تو اللہ نے وعدہ فرمایا ہم ایسے ہی لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، اور میری مدد ہوتی ہے، میرا کرم اس پر ہوتا ہے، فضل ہوتا ہے، مہربانی ہوتی ہے۔ خلاصہ یہ میرے بھائیو بزرگوں، دنیا سے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر ایک ذمہ داری دے کر کے چلے گئے۔ وہ کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی دعوت دیتے رہنا، لوگوں کو بھلائی کی باتیں بتاتے رہنا۔ اور اس کے 3 درجے ہیں، ایک علم بالحکمت، یہ علماء کا کام ہے، اور ایک موعظۃ الحسنہ جو عام پبلک سب کا کام ہے کہ خوبصورت زبان، نرمی زبان سے اپنے قریب سب کو ساتھ میں دعوت دیتے رہیے۔ اور ایک ہے بحث و مباحثہ اگر ہو جائے تو ماہرین اس کو اپنے دلائل عقلی اور نقلی سے کیا کرے؟ اس کو ثابت کر کے اس کو راہ راست پر لائے۔ یہ 3 درجے ہیں دعوت اللہ کا، اور جب یہ تینوں درجوں سے لوگ کام کرتے ہیں تو سب ایک ہی کام ہے، وہ پیارے آقا کا مشن۔ لہذا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے یہ ٹھیک نہیں کر رہا ہم ٹھیک کر رہے ہیں، بلکہ سب لوگ ایک ہی چشمے سے پانی پی رہے ہیں۔ یہ یقین رکھنا چاہیے، ایک دوسرے کی کیا کرنا چاہیے؟ قدر کرنی چاہیے۔ دوسری بات معلوم یہ ہوئی اللہ کو پتہ ہے کہ کون ہدایت کے راستے پر آنا چاہتا ہے اور کون نہیں آنا چاہتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے
بدلہ لینے سے بہتر ہے کیا کرنا؟ صبر کر کے معاف کر دینا، اس کا وہاں بدلہ ملے گا، وہاں بھی دنیا میں بھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اگر تم پر کوئی ظلم کرے اور تم صبر کر لو تو اللہ تجھے دو انعام، ایک تو اس سے نمٹ لے گا اللہ، کس سے؟ تمہارے دشمن سے اللہ نمٹ لے گا، ٹھیک ہے، اور تمہاری عزت اللہ بڑھا دے گا، تمہاری عزت بڑھا دے گا، یہ دو۔ لیکن ہاں صبر کا مطلب یہ بھی نہیں ہے دشمن گھر میں چوری کر کے آ جائے تو ہم بیٹھے رہیں، صبر یہاں نہیں، ہم یہاں دفاع کرنے کا حکم ہے، کیا ہے؟ دفاع کرنے کا یہاں حکم ہے۔ دشمن آ جائے حملہ کرنے کے لیے، عزت آبرو لوٹنے کے لیے، تو وہاں بیٹھے تماشا نہ دیکھیے، دفاع کیجیے وہاں پر۔ اس کی مثالیں بدر بھی ہے، احد بھی ہے، خندق بھی ہے، وہ اس کی مثالیں اللہ کے رسول کی زندگی میں یہ بھی ہے۔ تو صبر سے صرف یہ نہیں سمجھ لیجئے گا کہ بس وہ ہے حالات پر، تو صبر سے کام لیجئے، بدلے کو معاف کرنے سے معاف کیجئے، صبر کیجئے، اللہ کے حوالے کر دی دشمن کو، اور اللہ سے اپنا رابطہ مضبوط کیجئے۔ تیسری بات، سب سے اہم بات یہ ہے، صبر کی بھی توفیق کس سے مانگنا؟ اے اللہ تجھے ہمیں صبر کی توفیق دیجئے، یہ مانگتے رہنا چاہیے۔ اور پانچویں بات یہ ہے، دشمنوں کی باتوں سے زیادہ تنگ دل کو چھوٹا، نا امیدی، مایوسی مت پیدا کیجیے، بلکہ کیا کیجیے؟ اللہ پر یقین اور حوصلے سے ساتھ رہے، میرا اللہ ہے، اور آپ وہ اللہ والا کام کیجیے۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل خوب پڑھیے، خوب پڑھیے، چھوڑ دو تیرا موبائل میرے دوستوں بزرگوں گھروں میں، سکون سے ذرا صبح شام 500 مرتبہ پڑھا کیجئے، پڑھنے کے اپنے بیوی بچوں کو لاگو کیجئے۔ زندہ رہنا ہے عزت کے ساتھ، زندہ کھانا ہے عزت کے ساتھ، عزت کے ساتھ رہنا، اور دشمنوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، تو روزانہ یہ لازم کیجئے اپنے گھر پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ ورد، اللہ اس سے بڑی برکتیں رحمتیں عطا فرمائیں گے، لہذا پڑھا کیجئے، پڑھیے خوب، یہ موبائلوں کے چکروں میں آ کر کے ایمان اخلاق مت برباد کیجیے۔ اور سب سے آخری بات، اللہ سے دوستی چاہتے ہیں تو پرہیزگاری اختیار کیجیے، نیکی کا کام کیجیے، اللہ سے کیا ہو جائیں گے؟ دوستی ہو جائے گی، اور جس کا دوست اللہ ہو وہ کبھی ذلیل اور رسوا نہیں ہوگا۔ الحمدللہ آج 14 جز مکمل ہوئے 13 سال میں، کتنے پتہ چلا کچھ؟ گنہگار بندہ بھی آ رہا ہے، آپ بھی آ رہے ہیں، اللہ جزائے خیر دے آپ سب کو۔ دیکھ رہا ہوں بہت سارے چہرے اتنے سالوں سے بھی آ رہے ہیں، بہت سارے ایسے چہرے چلے گئے ہیں، لیکن وہ چل رہا ہے یہ نیکی کا کام اور خیر۔ اللہ آپ کو بھی خوش رکھے، آپ بھی میرے حق میں دعا کیجیے۔ اسی طرح یہ پورا قرآن کا سلسلہ الحمدللہ آپ لوگوں، آپ بھائیوں کی دعاؤں سے شہر میں تقریباً 9 جگہ پر تفسیر قرآن کا سلسلہ ہے، 9 جگہ پر ہے، اور اس وقت میں جو سب سے آگے جو تفسیر چل رہی ہے میری، وہ ہے 22واں جز، 24واں جز شروع ہوا ہے، وہ ہری مسجد شیواجی نگر میں، بہت سالوں سے وہاں سلسلہ۔ اس کے بعد جو سلسلہ ہے وہ یہاں کا ہے، ماشاءاللہ یہااں کا ہے، اور اس کے بعد میں اور بہت ساری مسجدیں میں ہے، جیسے مودی مسجد ہے، وہاں بھی 2 سال سے وہ سلسلہ ہے۔ عورتوں ماں بہنوں میں وہاں پہ 9واں جز چل رہے ہیں۔ کون سا جز؟ 9واں جز۔ پابندی سے ماں بہنیں آتی، بھیجا کیجیے، بھیجتے ہیں اپنے گھروں سے۔ کہاں جائے گی جی؟ یہاں روٹی گرم گرم کھلانے کے ہے تو ہے، چھوڑو مولوی صاحب بات میں ہے، بھیجا کرو، دین گھر میں زندہ کرنا ہے، روٹیاں ٹھنڈی کھا لیجیے، باسی روٹی کھانے میں بڑی عافیت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے رات کی ایک باسی روٹی کھائے کرو، جو رات کی باسی روٹی ہوتی ہے اس پر اللہ کا ایک نور پڑتا ہے۔ کیا پڑتا ہے؟ کھایا کیجیے، اس لیے اس دن ذرا باسی کھا لیجیے، ماں بہنوں کو بچیوں کو بھیجو، مجلس میں بھیجیے، یاد کر کے بھیجیے، ورنہ اسکولوں میں کہ نہیں پڑھ رہی ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہو، وہاں سے ٹھیک نہیں ہوں گے، کالجوں اسکولوں سے بچے نہیں ٹھیک ہوں گے، یاد رکھیے کبھی بھی نہیں ٹھیک ہوں گے۔ وہ ٹھیک ہونے کے لیے اس کو مسجد میں جھکنا پڑے گا، قرآن کے سامنے بیٹھنا پڑے گا، تبھی ٹھیک ہوں گے، اور اللہ ہی ٹھیک کرے گا، اس لیے بھیجا کیجیے۔ تو الحمدللہ یہاں بھی 9واں جز چل رہا ہے، یہاں بھی 9واں جز چل رہا ہے۔ بیپاریہ مسجد میں درس حدیث کا پروگرام ہے،
ام الخیر ایک مسجد وہاں ہے، مسجد کوثر ایک آرٹی نگر میں الحمدللہ بڑا مجمع مرد اور بھائیو بزرگوں کے، وہاں بھی بڑی شوق سے لوگ آتے، وہاں سے بھی سالوں سے تفسیر چل رہی۔ تو آپ سب کی دعائیں چاہتا ہوں، کیا چاہتا ہوں؟ دعائیں آپ کیجئے، صحت و عافیت کے ساتھ یہ سلسلہ جاری رہے۔ الحمدللہ آج 14 جز مکمل ہوئے، آپ سب مبارکباد کے لائق ہیں، اللہ آپ کے آنے کو خوب قبول کرے، دل سے دعا کرتا ہوں۔ اور لانے کی بھی کوشش کیجئے، کس کو؟ اپنے ساتھ لانے کی بھی کوشش کیجئے، اللہ تعالیٰ قبول فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب تیرے بندے ہیں، بڑے کمزور ہیں، نیکی کی توفیق تو بس آپ ہی کی طرف سے ملتی ہے۔ اللہ تیرا کرم ہے، احسان ہے، فضل ہے، ہم سب تیرے گھر میں تیری توفیق سے آ کر کے بیٹھے ہیں۔ بڑا پاکیزہ یہ گھر ہے، بہت اونچا اس کا مقام ہے، اس میں آنے والے بھی تیرے پیارے بندے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنا پیارا بندہ بنا لیجیے، اپنا اچھا بندہ بنا دیجیے، اندر اور باہر کی گندگیوں سے پاک صاف کر دیجیے۔ اے اللہ ہر طرح کی خرابیوں سے اللہ ہم سب کو دلوں کو پاک صاف رکھیے، اپنی محبت پیارے آقا کی محبتیں عطا فرمائیے، قرآن کی عظمت کی توفیق نصیب فرمائے، پڑھنے پڑھانے کی توفیق نصیب فرمائے، پھیلانے کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اپنے گھر میں دین زندہ رکھنے اور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے بال بچوں اور بچے بچیوں میں اللہ دین کا شعور، دین کی فکریں عطا فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین ارتداد اور کفر سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین یہ سب آپ کے بندے ہیں، وقت لگائے ہیں، کلام بھی بہت اونچا ہے، تو بھی بہت شان والا ہے، تیرا گھر بھی بڑا برکت والا، یہاں بیٹھ کے ہاتھ پھیلائے ہیں، سب کی ضرورتوں کو پوری فرما دیجیے، سب کی پریشانیوں کو قرآن کے صدقے برکت سے اللہ دور فرما دی، سب کو اللہ خوشیاں اور برکت کی روزی، حلال روزی، عافیت کی روزی، صحت کی روزی عطا فرمائیے۔ اے اللہ اس مجلس کو بے حد قبول فرما لیجیے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دیجیے، دنیا کے لیے خیر فلاح صلاح ہدایت کا ذریعہ بنا دیجیے۔ اللہ ہمارے ملک میں امن فرما دیجیے، سکون فرما دیجیے، اللہ ظالموں کے ظلم سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ جو بیمار ہم سب کو صحت اور عافیت عطا فرمائے، صحت مندوں کو سلامتی نصیب فرمائیے، جو لوگ دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما دیجیے، ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم رحمتوں سے قبول فرمائیے۔ صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔